دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ایک مشہور واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ دوستو اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو دوستو اللہ رب العالمین اپنی مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یوں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، تو اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ دوستو مجمع البحرین کی لفظی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی جگہ دنیا میں بے شمار ہے، اور اس جگہ مجمع البحرین سے مراد کون سی جگہ ہے؟ چونکہ قرآن و حدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا، اس لیے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، اور کچھ مفسرین نے اسی آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے، جبکہ بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے، جبکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ جگہ افریقہ میں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے ان کا کوئی پتہ و نشان بتلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر موسیٰ علیہ السلام لیٹ کر سو گئے اور یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک بہت بڑی سرنگ بن گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے اور اسی جگہ سے روانے ہو گئے۔ ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسری روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، کیونکہ اسی سفر نے تو ہمیں کافی تکا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی والا واقعہ یاد آیا اور اپنی بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ وہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ مچھلی گم ہو گئی تھی تو دیکھا کہ ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بن اسرائیل؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بن اسرائیل ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اے موسیٰ
میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کے پاس ہے جس کا مجھے پتہ نہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے پائیں گے، اور میں کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے پوچھنا نہیں کہ جب تک کہ میں خود آپ کو حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی، دونوں اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور چونکہ لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا تو بغیر معاوضے کو دونوں کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کی مدد سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر معاوضے کے کشتی میں سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا اور کہا کہ وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ بھول گیا تھا، اور اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط، جبکہ تیسرا اعتراض قصدن تھا۔ پھر دونوں حضرات کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے کہ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اپنی ہاتھ سے اس لڑکے کا سر ان کی بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی اور بغیر کسی جرم کے اسے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے بے شک اپنی ساتھ سے الگ کر دیجیے۔ اس کے بعد دونوں حضرات نے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے ہاں مہمان رکھ لیجیے، مگر گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ اسی گاؤں میں خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرا جا رہا ہے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور آپ نے یہ بہت بڑا کام بغیر اجرت کے کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت جو ہے لے سکتے تھے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے تیسری دفعہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا کہ وہ جو کشتی تھی وہ ایک غریب محنت کش کی کشتی تھی، اور قریب ہی ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لیا کرتا تھا، لہٰذا میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں تاکہ وہ بادشاہ اس کی کشتی کو اپنے قبضے میں نہ لے۔ اور رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر دیا، وہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو بڑا ہی کافر ظالم ہوتا، جبکہ اس کے والدین یعنی ماں باپ ایمان والے تھے، تو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے والدین اس کی محبت میں آ کر کہیں کافر نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے بچے کا قصہ تمام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اور نیک اولاد دے گا۔ اور رہی تیسری بات دیوار کی، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ نے میراث میں چھوڑا تھا، جو کہ ایک نہایت ہی نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو محفوظ کرنا چاہا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ ان کے مال کو لوٹ لے کے چلے جاتے، اس لیے میں نے دیوار سیدھا کر کے ان کے مال کو محفوظ بنایا تاکہ جب وہ جوان ہو جائے تو اپنا مال نکال سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ شکریہ دوستو۔